وزیر تعلیم پنجاب نے انکشاف کیا ہے کہ امتحانی سینٹر جو ہیں وہ بیچے جا رہے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ واقعی ایسا کچھ ہے؟ دیکھیں، ایسا نہ ہوتا تو وہ اس طرح کا بظاہر ایک ذمہ دار آدمی ہے وہ، اور ابھی تازہ دم ہیں، اور انہوں نے خود جا کے چھاپا مار کے ایسے امتحانی مراکز پکڑے ہیں، دیکھے ہیں جہاں پر یہ ہو رہا تھا. اور یہ انکشاف بھی انہوں نے خود ہی کیا ہے کہ امتحانی سینٹرز جو ہیں وہ خریدے جا رہے ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ یہ کوئی پرائیویٹ مافیا جو ہے، پرائیویٹ سکولز مافیا، وہ یہ امتحانی مراکز خرید رہے ہیں. ہاں. اب یہ ہے کہ جو کچھ بھی ہے اس میں ابھی چونکہ یہ تو ابھی نئے آئے ہیں اس حکومت کو، ابھی تو ہم یہ فوری یہ نہیں کہہ سکتے، یہ سارا پہلے ہو چکا ہوا ہے، یہ پہلے کیئر ٹیکرز تھے تو یہ سسٹم ہو چکا ہے. ان کو ہم مورد الزام تو نہیں ٹھہراتے، لیکن ایک سسٹم ہے، یہ پاکستان ہے، اس کا ایک سسٹم کیوں نہیں آج تک بن سکا کہ اس طرح کی شکایات جو ہیں، جو پنجاب میں پہلے کم تھیں، پہلے ہوتی سندھ ہیں. پر تھا اور اب اور پنجاب پر بھی ہے سندھ الزام. کے حوالے سے تو بہت تھا نا جی، کہ وہاں تو ایک طرح سے ہم آپ کہہ لیں محاورتاً بھی بولتے تھے کہ جس کو پاس ہونا ہے وہ سندھ کے کسی علاقے میں جا کے پیپر دے لے اور پاس ہو، یہاں تک ہاں ہو گیا جی. تھا. اب پنجاب میں بھی اس طرح کی چیزیں سامنے آئی ہیں، اور یہ سامنے آئی. بہرحال وزیر تعلیم رانا سکندر حیات، یہ ان کا کریڈٹ ہے کہ وہ جو ہے نا نکلے ہیں، اور بالکل وہ ایسے نہیں بیٹھے کہ انہوں نے بھی کاغذی کارروائی کرنی ہے اور کوئی ٹرانسفر پوسٹنگ ہی کرنی ہے. تو یہ اچھی بات ہے کہ وہ نکل کے انہوں نے یہ جا کے خود وزٹ کیے ہیں، اور وہاں جا کے جو ہے نا پکڑے بھی ہیں، اور پکڑ کے پھر یہ اس کا ایکشن بھی لیا. چیئرمین بورڈ کو انہوں نے فارغ کیا ہے، انہوں نے کنٹرولر امتحانات کو بھی جو ہے نا وہ بھی فارغ کر دیا. اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو سپرنٹینڈنٹ ہوتے ہیں، جو سپریڈنٹ جن کو ہم بولتے ہیں، وہاں اور انسپیکٹرز ہوتے ہیں مختلف، موبائل انسپیکٹر ہوتے ہیں، ڈسٹریبیوٹر انسپیکٹر ہوتے ہیں، ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ ہوتے ہیں، 6 نگران ہوتے ہیں جو سرکاری سکولز کے جو ہے نا وہاں پہ کیا لیں متعین موجود کیے ہوتے ہیں. جاتے جی. ہیں. اس کے علاوہ بھی اب یہ بھی وزیر تعلیم نے خود، چونکہ انہوں نے یہ ساری چیزوں کو ایڈریس کیا ہے، ان کے مسائل کو اجاگر کیا ہے. یہاں پر اگر انویجیلیٹرز جو ہیں وہ پرائیویٹ بھی ہوتے ہیں، تو پرائیویٹ کیوں ہوتے ہیں؟ ان کا معیار کیا ہے ان کو رکھنے کا؟ ان کا اگر ان کا سٹینڈرڈ کوئی ایسا سیٹ نہیں کیا ہوا تو پھر تو اس طرح کا ہوگا، اور اگر کوئی سٹینڈرڈ ہے تو پھر اس میں غفلت کس کی ہے؟ تو یا پھر یہ پرائیویٹ انویجیلیٹرز جو لیتے ہیں پھر ان کی ضرورت کیا ہے؟ اب بھائی باقاعدہ طور پہ وزٹ بھی جو کیا جا رہا ہے امتحانی سینٹرز وہ کو. اسی لیے وزٹس کر رہے ہیں کہ یہ اب چونکہ ایک معاملہ سامنے آ گیا ہے یا اجاگر ہو گیا ہے، چھوٹی موٹی یہ قباحت جو ہے یہ کسی نہ کسی امتحانی سینٹر میں محدود پیمانے پہ، تو کسی کا اپنا کسی نے ایمان بیچنا ہے، کوئی وہاں کا انویجیلیٹر ہے، کوئی انسپیکٹر ہے، کوئی سپریڈنٹ ہے، تو وہ کوئی ذاتی حیثیت میں کوئی اس طرح کی چیز اگر کرتا ہے تو وہ تو ایک الگ بات ہے. لیکن اگر پورا امتحانی سینٹر ہی بکا ہو اور وہاں پر ایک ریٹ لگ گیا ہو، اور یہ بھی ساتھ بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو پرائیویٹ انویجیلیٹرز رکھتے ہیں ان کو انہوں نے یہ کیا تھا کہ سوشل میڈیا پہ انہوں نے لگا دیا تھا کہ یہ ریٹ ہے، آپ ہم سے جو ہے نا پیپر لیں یا پیپر کروائیں. اچھا. یہ خود یہ تو وزیر تعلیم کے اپنے اسٹیٹمنٹ ہے کہ یہ وہاں اب یہ کہ ان کی روک تھام کیسے کرنی. ایک خالی جو ٹاپ پہ کنٹرولر امتحانات کو فارغ کر کے تو یہ نہیں ہو سکتا، چیئرمین بورڈ کو نہیں کیا جا سکتا، یا سیکریٹری بورڈ کے خلاف ایکشن لے کے تو یہ نہیں ہو سکتا. یہ تو پورا مافیا ہے، اور مافیا جو ہے وہ اوپر سے نیچے تک ہے. تو وہ پیسے تو پھر لین دین تو یہاں پہ لیکن چلتا ہے، پھر بچوں وہ کے نیچے سے مستقبل سے تو کھیلا جا رہا ہے نا چند پیسوں کے لیے. بالکل 80,000 روپے میں اگر آپ میٹرک کے امتحانی سینٹرز بیچ رہے جی ہیں ہاں جی. تو یہ تو آپ ہزاروں کی تعداد میں جو بچے ہیں ان کے مستقبل کے ساتھ آپ کھیل رہے ہیں. اور یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو جن کی یہ انسپیکٹر یا سپریڈنٹنٹ یا یہ جو نگران اور انویجیلیٹرز جو لگاتے ہیں، یہ ایک الگ محکمہ شعبہ ہے جی. اس کا بورڈ کا. یہ اس کو تو ابھی تک نہیں چھیڑا گیا یا اس کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا گیا. جو پراپر کہہ لیں اس کا ذمہ دار ہے بنیادی طور پہ، ذمہ داری تو بے شک چیئرمین پہ بھی ہے، کنٹرولر امتحانات پہ بھی ہے، لیکن ان کو تو نہیں ابھی تک ان کے خلاف کوئی ایکشن سامنے نہیں آیا. یہ تو اگر ہمارے کوئی سورسز ہمیں کو بتا سکیں تو پھر ہی پتہ چلے گا کہ ان کے خلاف بھی اگر کوئی کارروائی کی گئی ہے تو وہ کیا ہے، یا کی بھی جا رہی ہے کہ نہیں. اصل تو جڑ یہ ہے جو یہ نامینیٹ کرتے ہیں یا جو
پرائیویٹ لوگوں سے بھی، پرائیویٹ تعلیمی اداروں سے بھی انویجیلیٹر لیتے ہیں، تو اس کا ایک سسٹم ہے. اس سسٹم کو پھر بریچ کیسے کیا جاتا ہے، اس کی نگرانی کیسے کرنی ہے، پھر اس کی نگرانی کے لیے پھر میکنزم بنائیں. جس طرح سے یہ کلسٹر سینٹر ہیں بنائے ہوئے، جیسے یہ لارنس روڈ پہ بورڈ کا ایک جو ہے نا وہ بنا ہوا ہے ایک امتحانی سینٹر، وہاں پراپر جو ہے نا انتظام ہے، وہ بنا ہی اسی خاطر ہے. وہ ایگزامینیشن ہالز ہیں، وہ امتحانات ہی لیتے ہیں. تو یہ جو چھوٹے چھوٹے 2-4 کمروں کے چھوٹے چھوٹے سکولز کو کون الاٹ کرتا ہے، امتحانی سینٹر کون بناتا ہے، جہاں پہ یہ اس طرح کی پھر یہ غفلتیں ہوتی ہیں یا لوگ بیچتے ہیں. یہ تو کڑی کے ساتھ کڑی ملتی جاتی ہے نا سائے صاحب، تو اس لیے یہ پھر اسی یہ طرح کے پورا پھر ایک بنائے نا جڑ جہاں بنتی ہے. کیمراز ہوں ہر ضلع میں، پھر یہ زیادہ بنائیں، ایک سے تو کام نہیں چلے گا، کیونکہ وہ تو پھر بہت بڑا ضلع ہوتا ہے اور بہت زیادہ بچے بڑی تعداد میں ہوتے ہیں. تو پھر آپ دیکھیں کہ پھر تو کوئی اس طرح کے بڑے بڑے کلسٹر سینٹرز بنانے چاہیے بڑے بڑے شہروں میں، چھوٹے چھوٹے شہروں میں بھی، اور ایک یونین کی کوئی ایک کہہ لیں سطح پہ یہ بن جائیں، تو پھر یہ ہمارا امتحانی جو نظام ہے یہ ٹھیک ہو سکتا ہے. اب اس میں اس سے بھی آگے کی باتیں وہ یہ کہ اب ایک بچہ یا بچی دن رات محنت کر کے پڑھتا ہے، اور جو دوسرا جو ہے وہ لفنٹر ہے، اور وہ جو ہے نا چند پیسے دے کے اس پڑھنے والے سے بھی زیادہ جو نقل مار کے لکھے گا وہ تو بڑا اچھا لکھے گا. یعنی کہ اس کی محنت آپ اپنے اس کی محنت کا بھی کہہ لیں، اس کو بھی غارت کر رہے ہیں. اور ہم جو ہے نا جو ہم چاہتے ہیں کہ ہم ٹیلنٹ جو ہے وہ آگے لائیں اور اس کا ہمیں پتہ چلے کہ یہ جو ہے نا وہ اس نے پوزیشن لی ہے یا یہ اتنا ذہین فتین بچہ ہے یا بچی ہے، تو پھر یہ معیار بھی ہمارا جو ہے نا متاثر ہوگا. اور پھر جو بچے پڑھتے ہیں وہ بھی دل برداشتہ ہوں گے کہ ہم پڑھ کے دن رات محنت کر کے، اور اکیڈمیز بھی پڑھ کے، اپنا ٹیوشنز بھی پڑھ کے، اس پہ ظاہر پیسے بھی لگتے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی والدین جو ہے نا بڑی محنت کرتے ہیں. اور یہ جو نقل مافیا ہے یا یہ جو امتحانی سینٹرز کو بیچنے والا مافیا ہے، لیکن یہ جو ہے نا یہ سوال اس تو کا یہاں سارا پہ گزشتہ جو ہماری حکومتیں گئی ہیں ان کے اوپر بھی اٹھتے ہیں کہ وہ پھر اتنا ٹائم انہوں نے کیسے گزار لیا. اگر سندھ حکومت کو ہم دیکھ لیں تب بھی ہم کہتے تھے کہ سندھ کی طرف یہ زیادہ رجحان ہے، اور اب پنجاب کی طرف بھی اگر آ رہا ہے، اور اگر تب کنٹرول نہیں کیا گیا اور اب یہ پنجاب کی طرف بھی آ گیا ہے تو یہ آسانی سے کنٹرول ہو جائے گا. نہیں ہو تو سکتا ہے. پنجاب میں تو بہرحال اس کی شکایت ہیں لیکن کم ہیں، سندھ میں زیادہ تھیں. تو یہ اگر ہیں بھی تو ان پہ قابو پایا جا سکتا ہے. اب جو یہی معاملہ ہے، اس کا باقاعدہ جو اس میں مافیا ملوث ہے، اس سارے مافیے کو نیچے سے اوپر تک جو ہے وہ اس کے خلاف ایکشن ہو. اور اگر واقعی کوئی سزا ہوگی، کوئی ایکشن ہوگا، چونکہ یہ تو ہمارا مستقبل ہے، اور مستقبل کے ہم نے اپنا ایک ٹیلنٹ جو ہے نا وہ اس کا انتخاب کرنا ہوتا ہے، اور اس نے آگے بھی جانا ہوتا ہے. اور اس کے پڑھنے اور نہ پڑھنے والے کا تو اللہ پاک نے بھی فرما دیا نا کہ جو پڑھے لکھے ہیں اور جو نہیں پڑھے لکھے تو وہ برابر نہیں ہو سکتے. تو ہمارا یہ سسٹم بھی اسی طرح کا ہونا چاہیے کہ جو محنت کرتا ہے وہی آگے آئے، جو ڈیزرو کرتا ہے وہی. اس نقل مافیا سے، اس طرح کے یہ جو بوٹی مافیا ہے اور یہ جو سینٹرز بیچے جاتے ہیں اور پیسے دیے جاتے ہیں، تو خود وزیر تعلیم نے کہا تھا کہ یہ جب بات ہوئی تھی تو اب تو وہ میتھ کا پیپر آج ہو گیا ہے، تو انہوں نے کل پرسوں یہ کہہ دیا تھا کہ جو میتھ کا آنے والا پیپر ہے اس کی ایڈوانس بکنگ بھی ہو چکی ہے. یعنی جو میتھ کا ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں بھی کوئی ہو چکا ہوگا. ابھی فوری ایکشن نہیں لے سکے یا اس کو اب ٹھیک کر رہے ہوں گے، سوچ رہے ہوں گے. لیکن اچھی بات یہ ہے، اس میں ایک پہلو یہ ہے کہ کوئی برائی یا کوئی بھی خامی ہے وہ سامنے آئی ہے اور اس کو اب ایڈریس کیا جا رہا ہے. اور اس کو ایڈریس اس طرح سے کرنا چاہیے کہ جو اس میں ملوث ہے، تاکہ آئندہ بھی کوئی اس طرح کی کوئی حرکت نہ کر سکے. تو یہ ہمارا کچھ سسٹم جو ہے نا، نظام امتحانات جو ہے وہ فول پروف ہو سکے.